إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما الآيات عند الله رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قابل साद एहतराम भाइयों बुज़ुर्गों अज़ीज़ साथियों, गुज़श्ता खुतबा जुमातुल मुबारक में मोजज़ा करामत वगैरह के हवाले से बात हो रही थी। इरहास के मुताल्लिक़ चंद गुज़ारिशात की कि जिसका माना है मज़बूत बुनियादें रखना। ऐसा अनोखा वाक़या जो किसी नबी को नबूवत मिलने से पहले या उसकी पैदाइश से पहले रूनुमा हो जाए उसको इरहास कहते हैं। ये मोजज़े से मिलता जुलता ही है, लेकिन चूँकि मोजज़ा एक इस्तिलाह ऐसी है जो नबूवत के बाद नबी के हाथों कोई अनोखा वाक़या हो उसको मोजज़ा कहा जाता है। यहाँ पर बात पहुँची थी सरवर कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मोजज़ात हैं।
آپ بذات خود معجزہ تھے. آپ کا چہرہ خوبصورت، پوری کائنات سے سب سے بڑھ کر خوبصورت چہرہ معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر سید الملائکہ آپ پر آ رہے ہیں، معجزہ ہے. قرآن پاک آپ کا معجزہ ہے. لیکن ایک دو معجزات بیان کرتا ہوں. مکے والے بڑے عجیب نیچر کے بندے، ان کے سامنے وحی اتر رہی ہے، سامنے معجزات ہو رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لوگ ایمان بھی لا رہے ہیں، لیکن وہ آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات، ایسا کرو گے تو ہم ایمان لائیں گے، یہ کر کے دکھاؤ گے تو ہم ایمان لائیں گے. یہ کچھ ہوتے ہیں لوگ، آج بھی ہمارے زمانے میں بھی، اس دور میں بھی لوگ ہوتے ہیں. ایڈا تو سچا تو پھر انج ہی ہوندا، ایسے باتیں نہیں کی جاتی. کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. بہرحال ہٹ درمی دین اسلام میں اس کی تعریف نہیں کی گئی، مذمت کی گئی ہے. سامنے آپ کو نشانی نظر آ رہی ہے، قبول کیجئے. اب مکے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا اتنا سچا نبی ہے تو آج 14ویں کی رات ہے، چاند اپنے جوبن پر ہے، پورا ہے، مکمل ہے، چمک رہا ہے، جوانی ہے چاند پر. اگر اتنا سچا ہے تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کر دکھا. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل پوری کائنات سے بڑھ کر توکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ سے مدد مانگی. ایسے چاند کی طرف انگلی کی، چاند ایک ٹکڑا دائیں طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا بائیں طرف چلا گیا، چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کہہ دیں سبحان اللہ. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. اب ایمان لانے والے تو پہلے ہی مان لے آئے تھے. یہ تو بے جا ایسے ہٹ درمی تھی، ان کی بے وقوفی تھی، جہالت کا غلبہ تھا. کہتے ہیں واقعتاً جادوگری ہے. ایمان ہی لے کے آنا، یہ ہے جادوگر. پھر خود ہی جواب دے رہے ہیں اگر جادوگر ہوتا تو اس کا جادو آسمانوں تک پہنچ گیا ہے. نہیں، جادو نہیں لگتا. لیکن جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا وہ پھر بھی ایمان نہیں لا سکے. یہ معجزہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. پھر وہ کہتے ہیں چلو ایسے کرتے ہیں، جو لوگ ہمارے شہر سے باہر گئے ہیں نا، مکے سے باہر ہیں، ان کو آ لینے دے، ان سے پوچھیں گے کہیں ہماری آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں ہے. جب لوگ باہر سے آئے، سفر سے واپس، پوچھا آپ نے دیکھا چاند کو فلاں رات فلاں وقت؟ ہاں دیکھا، 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. اللہ اکبر. پھر بھی نہیں مانے. بہرحال ضدی. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. اس سے پہلے آپ کھجور کی ایک لکڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. جب منبر بنا دیا گیا، آقا نے اس لکڑی کو چھوڑا، منبر پر تشریف لے آئے. لوگ بیٹھے ہیں، جیسے اب آپ تشریف لائے ہیں، پر نور چہرے وقت پر آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے. لوگ بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. ایک دم سے رونے کی آواز آئی. اس قدر رونے کی آواز تھی کہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ جیسے کوئی جانور چیخ رہا ہو. جانور کو پانی نہ ملے، کھانا نہ ملے، یا جانور کسی تکلیف میں ہو تو چیختا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے کوئی جانور چیخ رہا ہے، ایسے رونے کی آواز آئی کہ مسجد ساری ہل کر رہ گئی. لوگ ڈر گئے، کہاں سے آواز آ رہی ہے. جب غور کیا تو وہ بے جان لکڑی کے اندر سے آواز آ رہی تھی. یہ بخاری مسلم کا واقعہ ہے بھائی، صحیح حدیث کا واقعہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے. وہ بے جان لکڑی سے رونے کی آواز آ رہی ہے، سسکیاں بھر رہی ہے.
جیسے جانور چیختا ہے، چلاتا ہے، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک بڑا باکمال معجزہ تھا۔ آپ اپنے ممبر سے اتر کر اس لکڑی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے ہی اس لکڑی کو سینے سے لگایا تو وہ لکڑی ایسے خاموش ہو گئی جیسے بچہ اپنی والدہ کی گود میں آ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ خاموش ہو گئی لکڑی۔ یہ معجزہ تھا۔ اس طرح بے شمار معجزات ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ کر ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے کھاتے سیدنا انس آپ کے غلام ساتھ تھے، وہ بھی بیان کرتے ہیں میں نے سنا خود کہ جس لقمے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ رہے ہیں نا، وہ لقمے کے اندر سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے، سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جس کو ہم پکڑتے ہیں وہ نہیں بولتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس لقمے کو پکڑتے ہیں اس سے سبحان اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ یہ معجزات ہیں۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، سیدنا جابر روایت کرتے ہیں، یہ آقا فرماتے ہیں کیا میں آپ کو اے میرے صحابہ، اے میرے دوستو، اے میرے عزیز، اے میرے جانثارو، آپ کو ایسا واقعہ نہ دکھاؤں آج کہ آپ کا وہ واقعہ دیکھنے کے بعد ایمان مزید تازہ ہو جائے گا، آپ کا ایمان پہلے سے بڑھ جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب، آپ کے ساتھ رہ کر ایمان نہ بڑھے یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ وہ تو بد نصیب ہے جس کا آپ کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی ایمان نہیں بڑھتا۔ بہرحال ہم واقعہ ضرور دیکھیں گے، آپ ضرور ہمیں دکھائیں، نظارہ دکھائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری وادی پر لگا ہوا ایک درخت، اس کو اشارہ کیا۔ ایک درخت، غور کیجئے، یہ معجزہ ہے۔ آپ نے اشارہ کیا، وہ درخت نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلی کا اشارہ دیکھا، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ درخت کے اندر بھی اگر خیال کی طاقت ہوتی تو وہ یہ سوچتا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو سکتا ہے تو میں کیا چیز ہوں؟ مجھے آقا بلا رہے ہیں، سرور کائنات بلا رہے ہیں، آقا نے ایسے اشارہ کیا درخت کو، دوسری وادی سے درخت جڑوں سمیت زمین کو چیرتا ہوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں آ گیا۔ یہ معجزہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ پھر آپ نے اس کو اشارہ کیا، پھر واپس چلا گیا۔ صحیح حدیث مبارک ہے۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا علی، سیدنا انس، یہ بھی صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھا ہے۔ یہ ہے معجزہ۔ جو بات میں آج سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو معجزہ کہتے ہیں جس سے عقل عاجز آ جائے۔ ایسا واقعہ کہ انسان کے بس میں نہ ہو کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ ذہن بنانا ہے آپ نے۔ اب اگلی چیز ہے کرامت۔ مختصر کرتا ہوں، وقت کم ہے۔ کرامت کسی نبی کے علاوہ عام انسان، کوئی نیک آدمی ہے، اس کے ہاتھوں کوئی واقعہ رونما ہو جائے، اس کو معجزہ نہیں کہتے۔ عام ہمارے دوست بول دیتے ہیں یار آپ تو گاڑی چلا رہے تھے، بڑا سخت ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ تو معجزہ ہی ہوا ہے، آپ بچ گئے ہو۔ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ معجزہ صرف انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے ہاتھوں پر رونما ہونے والا واقعے کو معجزہ کہتے ہیں۔ عام انسانوں پر کرامت رونما ہوتی ہے۔ کرامت کا معنی ہوتا ہے عزت، بزرگی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرابت، اس کی کوئی نیکی سامنے آ جاتی ہے۔ بے شمار کرامتیں ہوتی ہیں۔ ایک کرامت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، صحابی رسول ہیں، سب کہیں رضی اللہ عنہ، ان کے دور خلافت میں ہوئی۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے ایک لشکر کو بھیجا جس لشکر کے امیر جناب ساریہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ایران کی طرف 1050 کلومیٹر تقریباً سفر بنتا ہے۔
50 میل 1050 میل 1400 کلومیٹر تقریباً سفر بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بس یہ کرامت رونما کرنی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان جہاد کرنے والے قافلے کو سیدنا عمر کے سامنے کر دیا، کرامت تھی. اب سیدنا عمر خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے بول رہے ہیں، ساریہ پہاڑ کے قریب ہو جاؤ، ساریہ پہاڑ کے قریب ہو جاؤ. خطبہ ارشاد فرماتے، کہاں مدینہ، کہاں ایران. اب جب وہ لوگ واپس آئے، انہوں نے آ کر کہا کہ جنگ کے دوران ہم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی ہے، ساریہ پہاڑ کے قریب ہو جاؤ. ہم نے اس آواز کی اتنی ہمیں صاف آواز تھی کہ ہمیں یوں لگا جیسے سیدنا عمر ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم نے اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے، امیر کی اطاعت کرتے ہوئے پہاڑ کے قریب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرما دی. کرامت ہے، ہو سکتا ہے، لیکن کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. امام بخاری رحمہ الباری، اللہ تعالیٰ جہاں لیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے. بڑا کام کیا دین کے لیے. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں کشتی پر سفر کر رہا تھا، پانی ہی پانی ہے، لہریں ہیں، میرے پاس ساز و سامان تھا. ایک تھیلی میں 100 دینار تھا میرے پاس، 100 دینار تھیلی کے اندر. وہ کسی چور نے، کسی کا ایمان خراب ہو گیا، اس نے دیکھ لیا کہ میرے پاس فلاں رنگ کی فلاں قسم کی تھیلی ہے، 100 دینار ہے. اس نے ساری معلومات لے لی مجھ سے. اب اس نے لوگوں میں جا کر تھوڑا دور شور ڈال دیا، میرا 100 دینار گم ہوا ہے، اس کی تھیلی فلاں کلر کی ہے، یہ نشانی ہے، یہ ہے، وہ ہے. شور ڈال دیا. امام بخاری رحمہ الباری فرماتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی توفیق نہیں تھی، اتنی توفیق کہ میرے ذہن میں خیالات آنے لگ گئے کہ امام بخاری یعنی اپنا نام لیا کہ تجھ پر تہمت لگ گئی، تو نے تو دین کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے دین کا کام لینا ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے دل میں یہ خیال بھی اللہ نے ہی ڈالا تھا کہ میں نے اس بندے سے کام لینا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس بندے پر جھوٹی تہمت بھی لگ جائے. امام بخاری فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھ پر تہمت نہیں لگنی چاہیے، لوگ تو مجھ پر پھر شک کریں گے یہ تو فلاں بندہ تھا اس پہ تہمت لگی تھی، حالانکہ جھوٹی تہمت ہے. فرماتے ہیں میں نے وہ تھیلی اللہ کے سپرد کرتے ہوئے دریا میں پھینک دی. کہیں تلاشی لیتے لیتے میری باری آ گئی تو اس نے تو نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، وہ تھیلی تو ہے ہی میرے پاس، تو مجھ سے نکلے گی، چاہے یہ جھوٹا ہی ہے بندہ، چاہے بعد میں ثابت ہو جائے جھوٹا ہے، لیکن وقتی طور تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، مجھ پہ تہمت لگ جائے گی. کتنا اپنے ایمان کا فکر ہے. جس اللہ نے یہ 100 تھیلی دی ہے یہ اللہ بعد میں بھی دے سکتا ہے. یقین، توکل مضبوط. وہ 100 دینار کی تھیلی پانی میں بہا دی. امام بخاری فرماتے ہیں سفر ختم ہوا، تلاشی ہو چکی تھی میری، مجھ سے کچھ نہیں نکلا. وہ بندہ بڑا پریشان، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے پاس دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھی تو میرے پاس تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ مجھ پر جھوٹی تہمت بھی لگے. میں تو دین کا خادم ہوں، میں تو حدیث کا خادم ہوں، میں نے تو دریا میں پھینک دی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سفر ختم ہوا، جب میں کنارے پر اترا تو میں نے دیکھا کہ کنارے پر وہی تھیلی پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دے دیا یہ میرے بندے کے حلال کے پیسے ہیں، اس تک پہنچ جائیں. یہ کرامتیں ہیں، یہ بھی کس کے حکم سے ہوتی ہیں؟ اللہ کے حکم سے. پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے مولانا عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے فتویٰ دیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ گائے کی قربانی کریں. مسلمانوں نے ان کے فتوے کے مطابق، یہ تو ماضی قریب کا واقعہ ہے نا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح واقعہ ہے، بلکہ
बुज़ुर्गों ने अपने बुज़ुर्गों से सुना भी हुआ है, बिल्कुल सच्चा वाक़या है। मुसलमान कुर्बानी ईद पर गाय की कुर्बानी करें, मुसलमानों ने गाय की कुर्बानी की, वो हिंदू सिख आपस में मिल गए, उन्होंने जनाब जंग का समा बना दिया मुसलमानों के ख़िलाफ़, लड़ाई झगड़े। मुसलमान भी निकले, थोड़ी तादाद थी, सिख और हिंदू बहुत ज़्यादा थे, उन्होंने आकर मारना शुरू कर दिया। मुसलमान हिम्मत नहीं आ रहे, थोड़े थे, लेकिन इनको पता था कि चंद सौ हज़ारों का मुकाबला कर सकते हैं अल्लाह की मदद के साथ। वो भी निकले मुसलमान, कहते हैं निकलना है, घर नहीं बैठना। निकले मुसलमान, मुकाबला हुआ, सिख हिंदू बड़े मर गए, जो थोड़े बहुत थे वो भाग गए, बहुत ज़्यादा तादाद थी। ये बड़ा हैरान कुन वाक़या था, ये भी करामत है। अदालत में केस चला गया, मुकदमा लगा, जज ने बुलाया, जी सिख आ जाएं, हिंदू आ जाएं एक तरफ, दूसरी तरफ मुसलमान आ जाएं। अब ये मुसलमान सामने खड़े हैं जिन्होंने इनको मारा हुआ है, हिंदुओं को सिखों को। अब ये दोनों आमने सामने हैं। अब ये हिंदू कहने लगे कि ये जो मुसलमान हमारे सामने खड़े हैं, इन्होंने तो हमको मारा ही नहीं है, हमें मारने वाले सफ़ेद लिबास में घोड़ों पर सवार लोग थे जिन्होंने हमको मारा है। गौर कीजिए, वो हिंदू कहते हैं ये मुसलमानों को तो हम पहचानते नहीं हैं, इनसे तो हमारा झगड़ा हुआ ही नहीं है, हमारी जंग हुई है सफ़ेद लिबास पहने हुए घोड़ों पर लोग सवार थे, उन्होंने हमें मारा है। अल्लाह अकबर, ये भी करामत है। लेकिन ये किसके हुक्म से है? अल्लाह के हुक्म से। इस तरह अगली किस्म है इहानत, तज़लील करना, बेइज्जती करना। किसी मुर्तद को अल्लाह ताला आम रूटीन से हट कर कोई सज़ा दुनिया में ही दे दे, आम रूटीन से हट कर, वो भी अल्लाह की तरफ से होती है। एक ईसाई था, उसने कलमा पढ़ लिया, बुखारी में वाक़या मौजूद है, उसने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, सूरह बकरा पढ़ी, सूरह आल इमरान पढ़ी, इतना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब हो गया कि कातिब वही बन गया। कातिब वही, जो भी कुरान पाक की वही नाज़िल होती उसको लिखता। ये कोई छोटा मर्तबा नहीं है, ये कोई छोटा मनसब नहीं है कि दीन की खिदमत पर मामूर हो जाना, अल्लाह ताला का कलाम लिखना। अल्लाह अकबर। लेकिन जब तकदीर गालिब आ जाए और अल्लाह ताला बंदे पर नाराज़ हो जाए, तो फिर अल्लाह ताला नेक अमाल की तौफीक भी छीन लेता है। इसलिए मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको नमाज पढ़ने की तौफीक दी है, तिलावत करने की तौफीक दी है, नेक अमाल करने की तौफीक दी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। कभी कभार 2 नवाफिल शुक्राने के पढ़ा करें, या अल्लाह तेरी तौफीक से नेक अमाल कर रहा हूँ, ये तौफीक मुझे आखिरी दम तक ऐसे ही रखना, आखिरी सांस तक अपनी रज़ा का सर्टिफिकेट मेरे नाम जारी रखना, और जब दुनिया से जाएं तो ज़ुबान पर तेरा कलमा हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखें कितना बड़ा मनसब है। ये कोई आम आलिम नहीं, सरवरे कायनात जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हुआ है ईसाई को। मुसलमान है, साथ नसीब हुआ है अका अलैहिस्सलातु, सबसे बेहतरीन दुनिया में साथ है, इससे बेहतरीन को साथ है ही नहीं, है तो लाकर दिखाओ। लेकिन वो ईसाई का दिमाग ख़राब हो गया, वो क्या कहने लगा, कहते जो मैं वही लिखता हूँ ये मोहम्मद सिर्फ वही बयान करता है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। मुर्तद हो गया, फिर ईसाई हो गया, मर गया। हाय हाय, या अल्लाह हमें हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। इतने बड़े मनसब से खींच कर तुझे फिर ईसाई बना दिया उसको, या अल्लाह हमारा खात्मा बिल ईमान फरमा। ईसाइयों ने पकड़कर उसको दफना दिया। रात हुई, उसको कब्र ने कबूल नहीं किया, उठाकर बाहर फेंक दिया। लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा ये मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफ ग्रुप था,
اس کے ساتھیوں نے نکالا ہوگا، اس کو پھر دفنا دو، پھر دفنا دیا، اور قبر کو ذرا گہرا کھودا کہ اب وہ نکالنا چاہیں بھی تو نکال نہ سکیں۔ رات ہوئی، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، زمین نے پھر نکال کر اس مرتد کو باہر پھینک دیا۔ وہ پھر آ گئے، انہوں نے کہا یہ تو بڑے بھائی ڈھیٹ قسم کے لگتے ہیں، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ محمد کے ساتھیوں نے پھر نکال دی ہے۔ مزید گہری قبر کھودو اور ایک بندہ پہرے پر بٹھا دو، جو یہ حرکت کرے گا ہم اس کو پکڑ لیں گے صبح۔ انہوں نے مزید قبر گہری کھودی، ایک بندہ رات کو وہاں ڈیوٹی لگا دی کہ بھائی دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ رات ہوئی، پھر زمین پھٹی، اللہ تعالیٰ نے اس مرتد کو نکال کے باہر پھینک دیا۔ اللہ کی زمین نے اسے قبول نہیں کیا۔ کبھی گھمنڈ نہیں کرنا اپنے اچھے عمل پر، یاد رکھنا۔ اس نے اپنے عمل پر، اچھے عمل پر، قرآن پاک لکھتا تھا، کاتب وحی تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب تھا، اس کو گھمنڈ کیا، تکبر کیا، میں بڑا مولوی ہوں، میرا فتویٰ ہے، اللہ معاف کرے۔ آج بھی ایسے ہمارے کئی بھائی ہیں۔ میں نے ایک شیخ صاحب سے میری بات ہوئی، کسی مسئلے میں اختلاف ہوا، میں نے کہا شیخ محترم آپ اس بات کو بدعت کہہ رہے ہیں، کیا آج تک کسی محدث نے، کسی امام نے اس کو بدعت کہا ہے؟ تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، پھر کہتے ہیں کس نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں۔ میں کیا، جانے دیں۔ جب ائمہ کرام محدثین کسی مسئلے میں جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ جائز ہے ایک چیز، تو آپ اس کو بدعت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، اتنا تکبر ٹھیک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ شیخ محترم ہے۔ بہرحال کبھی اپنے نیک عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا۔ زمین نے قبول نہیں کیا۔ اور صبح جب لوگ اکٹھے ہوئے، اسے پوچھا ہاں بھائی پھر نکل گیا باہر، کون تھا؟ وہ کہنے لگا او بھائی آدھی رات کا وقت تھا، زمین پھٹی ہے، مردہ باہر پھینک دیا اس نے، کوئی بھی نہیں آیا نکالنے کے لیے اس کو۔ کہتے ہیں اس کو زمین قبول نہیں کر رہی، یہ مرتد تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہا ہے۔ یہ ہے اہانت، تذلیل اللہ نے دنیا میں کر دی ہے۔ اس کی لاش کو، اس کے جسم کو زمین نے قبول نہیں کیا، پھر جانوروں نے، پرندوں نے، درندوں نے اس کے جسم کو کھایا تھا۔ اور کہیں سڑک پر کوئی گدھا یا کوئی جانور مرا پڑا ہو، دور تک بدبو جاتی ہے مردے کی۔ سوچیں ذرا اس کا کیا بنا ہوگا مرتد کا۔ یہ اہانت، یہ موجودہ دور کے بڑے واقعات اس طرح کے مل جاتے ہیں۔ اور آخری بات ہے استدراج۔ استدراج، اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت دیتا ہے اور آہستہ آہستہ کھینچتا ہے اس کو۔ یعنی کسی نافرمان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیتا ہے، کرتے رہو جو کرنا ہے، میں تجھے مال بھی دیتا ہوں، میں تجھے پاور بھی دیتا ہوں، میں تجھے طاقت بھی دیتا ہوں، کرو جو کرنا ہے۔ اس کی مثال دجال بھی ہے۔ استدراج، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دینی ہے، وہ آسمان سے بارش برسا دے گا، زمین سے سبزہ اگا دے گا جہاں کبھی سبزہ اگا ہی نہیں۔ ایک نوجوان کو پکڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کرے گا، ایک کو دائیں طرف پھینک دے گا، دوسرے کو بائیں طرف پھینک دے گا، حکم کرے گا مل جاؤ، زندہ ہو جاؤ، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس سے لوگوں کا امتحان ہوگا، کیونکہ اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا، اللہ نے نشانی دجال کی بتا دی ہے کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہے، الگ الگ حروف میں، کاف، الف، فا، را۔ جس کے دل میں رتی برابر ایمان ہے وہ بھی پہچان لے گا یہ دجال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس موقع پر بھی ایمان نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے فتنہ فساد سے، دجال کے فتنے سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا آخرت کے فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ ہے استدراج، یہ لوگوں کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر آخر پر جا کے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ ارہاس ہو، معجزہ ہو، کرامت ہو، اہانت ہو، استدراج ہو، یہ ساری چیزیں انسانوں پر رونما ہوتی ہیں۔ یہ دنیا میں واقعات رونما ہوتے ہیں، انوکھے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہوتے کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ کے حکم سے۔ آج لوگوں کے پاس کسی کو ولی بنانے کے لیے نا جو دلیل ہے وہ معجزے کی دلیل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے معجزہ ہو سکتا ہے، ساڑھے پیر صاحب تے معجزہ کیا نہیں ہو سکتا؟ 12 سال بعد کشتی برات سمیت باہر نکال دی پیر صاحب نے۔ معجزہ دلیل بناتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں،
آپ تو کہتے ہو نا کہ پیر صاحب کا آرڈر چلتا ہے اور پیر صاحب کو اللہ ہی بنا دیتے ہیں کبھی کبھار تو یہ لوگ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. اور کہتے کیا ہے کہ دلیل معجزہ دیتے ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں؟ معجزہ. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما الآیات عند اللہ. اے محبوب ان کو بتا دیجئے معجزات کس کے پاس ہیں؟ کس کے حکم سے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل تو جب اللہ کا قرآن لے کر آتا ہے، اللہ کا کلام لے کر آتا ہے، میں بڑا ہی خوش ہوتا ہوں. جب تو نہیں آتا میں اداس ہو جاتا ہوں. پلیز ریکویسٹ کرتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں جلدی آیا کر، وہی لے کر میرا دل لگا رہے، جلدی آیا کر، اللہ کا پیغام لے کر جلدی آیا کر. جبرائیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ. میں اللہ کے حکم کے بغیر کیسے آ سکتا ہوں؟ معجزہ نبی کے اختیار میں ہے؟ بول لیں نا، نہیں ہے. آپ کی پیاری بیوی ہماری امی جان امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ تہمت لگا دی لوگوں نے کہ یہ نعوذ باللہ استغفر اللہ بدکارہ ہیں، زنا کی تہمت لگا دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی سے پوچھتے ہیں بتاؤ میری بیوی سچی ہے کہ نہیں. دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ بتاؤ میری بیوی کے بارے کیا خیال ہے. تیسرے سے پوچھتے ہیں، اس سے پریشان. امی جان اپنے گھر میں چلی گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی میں اپنے گھر چلی جاؤں اگر آپ نے مجھ سے نہیں بولنا. آقا فرماتے چلی جاؤ. امی فرماتی ہیں کبھی بھی آقا نے مجھے یہ نہیں کہا فوراً کہ چلی جاؤ، ہمیشہ یہی کہتے عائشہ کل چلی جانا. کل ہوتی آج چلی جاؤں، عائشہ کل چلی جانا. اتنا پیار تھا. بیویوں سے پیار ہونا چاہیے، یہ سنت ہے. نماز پڑھنا بھی سنت ہے، خوشبو لگانا بھی سنت ہے. بہرحال سارے سنتوں پر عمل ہونا چاہیے. فرماتی ہیں جب تہمت لگی تو آقا فرماتے ہیں چلی جاؤ. پریشان تھے آقا بھی. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 5 10 15 20 دن نہیں، 1 ماہ تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا. کیا معجزہ آقا کے اختیار میں تھا؟ معجزہ آقا کے اختیار میں تھا؟ آقا جو چاہتے کر سکتے تھے؟ 1 ماہ تک اللہ نے جبرائیل کو روک دیا، رک جاؤ. 1 ماہ کے بعد جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، یہ 10 آیات لے کر جاؤ اور جا کر دنیا والوں کو بتا دو کہ مومنین کی ماں امی عائشہ بالکل پاک ہے، اس پر تہمت لگانے والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، لعنتی ہیں. ہائے ہائے ہائے. 1 ماہ تک جو سلسلہ بند رہا وحی کا، 1 ماہ تک. اور یہ منافقین کی سازش تھی نا پیچھے سے. صحابہ کرام کو بھی بعض کو ورگلا دیا انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. اصل یہ ساری جو سخت باتیں ہیں منافقین جنہوں نے یہ سازش کی ساری ان کو کی اللہ نے. 1 ماہ تک اپنی بیوی کو، اپنے آپ کو، صحابہ کرام کو غم میں رکھا. کیا نبی نے جان بوجھ کر ایسے کیا؟ آج ہم کہتے ہیں بابے یہ بھی کر سکتے ہیں، بابے وہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کچھ نہیں کر سکتے تھے. یاد رکھیں یہ بات. کرامت خود کبھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. معجزہ کبھی رونما نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. یہ ذہن میں بٹھا لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصلاح اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.